الرحمن الرحیم. آج ہم یہ جو پریس کانفرنس کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے، یہ اس حوالے سے کہ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک جو اپنا سالانہ ایکسپو کرتے ہیں، یہ 6 اسلام آباد ایکسپو کے حوالے سے چاہ رہے تھے کہ آپ سب لوگوں سے بات کی جائے اور بتایا جائے کہ ہم یہ کیوں آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو آرگنائز کرنے کے مقاصد کیا ہیں. اور اسلام آباد ایکسپو جو ہم نے آرگنائز کیا ہے، اس میں ہمارے بہت سارے پارٹنر بھی ہیں. اس میں ہمارے ساتھ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے اور فیڈریشن آف پاکستان، وہ بھی ہمیں اس میں ہمارے پارٹنر ہیں. اور اس کے علاوہ جیز کیش جو ہیں، کیئر انٹرنیشنل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہے پارٹنرز ہمارے ساتھ اس میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ایکسپو ہے، یہ آرگنائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم نے آرگنائز کیا ہے. تو آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور تشریف لے کر آئیں. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، اسپیشلی اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو بہت اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کو معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے دی جائے، جس میں کہ وہ اپنے گھروں میں جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی معاشی ایکٹیویٹی کو جنریٹ کر سکیں. تو اس لیے بھی یہ بہت ضروری تھا. یہ ہم نے اس سلسلے میں بھی اس کو منعقد کیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہماری اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی پریزیڈنٹ اور فیڈریشن کے نائب صدر جو ہیں، وائس پریزیڈنٹ، وہ بھی اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات چیت کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ انجا. ہمارا جو 6 ایکسپو ہو رہا ہے یہ، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے نہ صرف ایکسپو ہے بلکہ ایک کانفرنس بھی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بھی دیں گے. اور اس ایکسپو میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ سب صوبوں کی ہے. ہمارے پاس جو آ رہی ہیں خواتین وہ سندھ سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، سکردو سے بھی ہیں، پشاور، گلگت بلتستان، سب صوبوں سے خواتین آ رہی ہیں اور بھرپور پارٹیسپیشن ہے ان کی. اور دن رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس ایکسپو کو کامیاب کرنے کے لیے، تاکہ جتنی زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں، وہ ان کو فائدہ ہو سکے. کیونکہ جو بھی خواتین اپنا پروڈکٹ لے کے آئیں گی، ظاہر ہے وہ اس کو شوکیس کریں گی اور اس کو یہاں پہ انٹروڈیوس کریں گی. تو ہم چاہیں گے اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہم اس میں پارٹیسپیشن کروائیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ایونٹ سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو. کچھ بات کرنی چاہیں؟ السلام علیکم جی. وی آر ویری پلیزڈ اینڈ پراؤڈ ٹو بی پارٹنر ود اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس. ان کی جو 6 ایکسپو ہو رہی ہے 14 اینڈ 15 سپٹمبر کو، اس میں جیز کیش جو ہے ایز اے پیمنٹ پارٹنر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. جیز کیش اس ملک کی خواتین کو معاشی اور مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ہے وہ بھی لے کے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے ہم ان خواتین میں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی معاشی خود مختاری کے لیے کس طرح کی ڈیجیٹل سلوشنز جو ہیں وہ جیز کیش کی طرف سے اویلیبل ہیں، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنے بزنسز کو فردر ایکسپینڈ کر سکتی ہیں. اور جتنی بھی یہاں پہ خواتین جو ہیں اپنے اسٹال آ کے لگائیں گی، ایگزیبٹ کریں گی، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ہم لوگ جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر انیبل کریں. اور ان میں سے بہت زیادہ ایسی خواتین ہیں جو کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم کیش لیس پیمنٹس جو ہیں وہ ایکسپیرینس کریں گی تھرو جیز کیش کی پروڈکٹس اینڈ سروسز. سو وی آر ویری ہیپی ٹو پارٹ آف دس انیشیٹو اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی ٹو بیکم دیئر پارٹنر فار سچ اے گریٹ انیشیٹو. تھینک یو. امارا. جی. سو آئی ایم امارا بتول. آئی لک آفٹر بزنس ڈیولپمنٹ فار نارتھ ریجن جیز کیش کی طرف سے.
میرا نام رضوانہ آصف ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد ویمن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. شکریہ. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق خان جدون ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اور یہ جو ہماری فرزانہ صاحبہ رضوانہ صاحبہ فیڈریشن اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہیں, اور میڈم سمینہ ہیں, اور نائمہ انصاری صاحب میرے رائٹ پہ بیٹھی ہیں. انہوں نے یہ جو ایکسپو کا انعقاد کرنے جا رہی ہیں 14 اور 15 سپٹمبر کو, یہ 6ٹھی ایکسپو ہے. اور میں اپنے پریزیڈنٹ جناب عاطف اکرام شیخ صاحب کے بیہاف کے اوپر میں یہ مکمل یقین دہانی کرواتا ہوں کہ فیڈریشن اس ایکسپو کو بھرپور سپورٹ کرے گی, اور ہم اس میں پارٹنر بھی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے انتہائی ضروری تھا, اور جو اس وقت اکانومی کی حالات جا رہے ہیں اس میں یہ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد کا جو انیشیٹو ہے یہ بڑا قابل تحسین ہے. اور اس طرح کی ایکسپو ہونی چاہیے ملک میں, اور 50% ہماری پاپولیشن وومن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ وومن کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں, اور جب وومن خود اپنے بزنس میں آئیں گی تو وہ انٹرپرینور بھی ہوں گی. تو ہمیں جابس کریٹ کرنی ہے, ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, اپنے ملکی جو ہمارے مسائل ہیں ہم نے ان کو کیسے ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنی ہے, اور پروڈکشن میں آنا ہے. انڈسٹریلائزیشن ملک میں انتہائی ضروری ہے. اور جو ایکسپو یہ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد کرنے جا رہی ہے پاک چائنا سینٹر میں, اس کو ہم فیڈریشن کے بیہاف کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں اپنے پریزیڈنٹ کے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں عاطف اکرام شیخ صاحب ہمارے جو صدر ہیں وہ اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہماری پارٹیسپیشن بھی بھرپور ہوگی, پورے ہمارا اسٹاف انشاءاللہ اس میں انوالو ہوگا, اور پریزیڈنٹ صاحب خود اس کے اناگورل میں بھی آئیں گے, اور ہم اس کو انشاءاللہ بھرپور سپورٹ کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم جی. میرا نام نائمہ انصاری ہے. میں فارمر پریزیڈنٹ فار اسلام آباد وومن چیمبر ہوں اور فارمر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن بھی رہی ہوں. اس ایونٹ کی میں چیئر پرسن ہوں, تو میں ذرا سا آپ کو اب ایونٹ کے بارے میں بتاتی ہوں. جیسے کہ میری پریزیڈنٹ نے اور فاؤنڈر نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشن آ رہی ہے, تو ہمارے پاس کم از کم 150 پلس شو کیس ہوں گے خواتین کے ڈفرینٹ پروڈکٹس کے, جو کہ سروسز اور انڈسٹریز دونوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو انسائٹ کانورسیشنز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف خواتین نہیں بلکہ جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے, جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے ایسی انسپریشنل سکسیس سٹوریز بھی ہوں جس سے وہ انسپائر ہو سکیں اور آگے کاروبار کرنے کے بارے میں سوچیں. ہماری کانفرنس میں جو کانورسیشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم فائنینشیل انکلوژن کہ خواتین کو آسان اقساط پہ کیسے لون مہیا ہو سکتے ہیں اس پہ ہمارا بہت فوکس ہے, جس میں ہمارے ساتھ کافی سارے بینک نے بھی پارٹنر کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس میں آ رہا ہے. جیسے کہ ان لوگوں نے خواتین کے لیے کچھ پالیسیز میں امینڈمنٹ کی ہیں تو ان کی ہمیں بھرپور سپورٹ موجود ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آج کل کا جس طریقے سے جدت آتی جا رہی ہے تو ہر کاروبار کو اپنے بزنس کے اندر انوویشن کی بھی ضرورت ہے اور اس کو ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرنا ہے. تو ہماری کانفرنس اس میں بھی فوکس کرے گی کہ بزنسز جو ایگزسٹنگ ہیں وہ اپنے کاروباروں میں جدت کیسے لے کر آ سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے اپنے بزنسز کو لوکل, نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیسے لے جا سکتے ہیں. پھر اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک پوری ٹیم ہم نے اس ایونٹ کے لیے وہ تیار کر دی ہے جو کہ پورے 2 دن خواتین کے پروڈکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی اور اس میں دیکھے گی کہ اس کے پروڈکٹ میں ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے تاکہ ہم ان کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائیں. اور جیسے میں نے آپ سے ابھی پہلے بھی بتایا کہ جی ہمارے پاس اس میں بھرپور پارٹیسپیشن پورے اسلام آباد پنڈی کی یونیورسٹیز کی آ رہی ہے, جس میں وہ بچے جو کہ BBA اور MBA کر رہے ہیں
ان کے لیے ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ایک اپنا پارٹ ٹائم بزنس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم جتنے زیادہ کاروبار کرنے لگیں گے اتنی زیادہ ہم نوکریوں کی پیچھے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ فراہمی شروع ہو جائے گی. اور ہم آپ سے بھی یہ چاہیں گے کہ ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا کہ ویسے بھی پریس، ہمارے جرنلسٹ اور ہمارا جو ٹی وی ہے وہ خواتین کو ہر وقت بہت ساری جگہوں پہ اگنور کیا جاتا ہے. تو ہم آپ کو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس پورے پاکستان سے خواتین کی شمولیت کے علاوہ مختلف بزنسز بھی آ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی آن بورڈ ہے، تو ہم آپ سے بھی تھوڑی سی اس سلسلے میں رہنمائی چاہیں کہ جب آپ لوگ بھی اس دن وہاں پہ آئیں، ان خواتین جو دور دراز پسماندہ علاقوں سے سفر کر کے ہم تک یہاں پہنچے گی تو ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی کوئی سکسیس سٹوریز ریکارڈ کی جائیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو خاتون کاروبار کرتی ہے تو وہ اس کا کاروبار صرف اس تک نہیں ہوتا، وہ اس کا کاروبار اس کی گھر کی ضرورت ہوتا ہے، اور جب وہ بڑھنے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو جو لوگ اس نے امپلوائے کیے ہوتے ہیں ان سب کے گھر کی ضرورت بھی بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں آپ سے رہنمائی اپنے اسلام آباد ایکسپو میں چاہیے کہ تاکہ ہمارے پاس بھرپور وزٹر بھی آئے. تو جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اس ایونٹ سے پہلے ہی کچھ خبریں پہلے ہی نیوز پیپرز میں آ جائیں، کوئی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے، تاکہ جو ہم ایک اپنے طرف سے ایک انیشیٹو لے رہے ہیں، اسلام آباد وومن چیمبر لے رہا ہے، فیڈریشن، ICCI، یہ سب لوگ اور ہمارے پارٹنرز جو آن بورڈ ہیں، تو ہم اس انیشیٹو کو اپنے نیشنل انیشیٹو کی طرف لے جائیں کہ یہ قوم کا انیشیٹو ہے جو کہ ہم نے ادھر اسلام آباد میں لیا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل سوالات تھوڑے تھوڑے. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس ہے جو کہ اسلام آباد کا بنیادی طور پر یہ پاکستان کا یا صوبوں کا نہیں ہے. یہ جو آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس میں یہ ہمیں جو تاثر ملا ہے، یہ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹال جو ہے وہ اسلام آباد کی ورکنگ ویمن یا جو کاروباری خواتین ان کے نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے صوبوں سے آنے والی خواتین کے ہوں گے. اس میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ جو تاثر ملتا ہے کہ زیادہ تر باہر سے آئے وہ لوگ ہیں، اسلام آباد میں کاروبار کرنے والی خواتین کم ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ واقعی میں کم ہے. دوسری تو یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ بھی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ صوبوں میں بھی ویمن چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو وہاں کی فیسلٹی نہیں ملتی تو وہ ایگزیبیشن کے لیے یہاں آ رہے ہیں. نہیں جی، یہ تو ایسا نہیں ہے. اسلام آباد کی خواتین کا میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ ہم تو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد کی بہت سے خواتین ہیں جو کہ ہماری ممبرز ہیں اور جو کہ نان ممبرز بھی ہیں جو کہ لگا رہی ہیں. تو باہر کی خواتین کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہمارا چونکہ چیمبرز اسلام آباد میں ہے تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد میں ہے تو ہم باقی کے پاکستان کی بھی ریپرزنٹیشن اس طرح سے کر لیں کہ باقی کے چیمبرز کی. اور بائی دا وے نہ صرف اسلام آباد ویمن چیمبرز ہیں بلکہ دیر آر 25 registered women chambers all over the پاکستان. اور اس ہماری جو یہ ایونٹ ہے اس میں 18 چیمبرز پورے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ آئی کوڈ ریپلائی کی. اور میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، یہ جو ہم نے 18 ویمن چیمبرز کو انوائٹ کیا ہے، ان کو ہم نے نہ صرف انوائٹ کیا ہے بلکہ ہم نے انہیں فری آف کاسٹ اسٹالز بھی دی ہیں تاکہ وہ اپنی ٹریولنگ کاسٹ اور ان چیزوں کو بیئر کر سکیں اور اپنے اپنے چیمبر سے خواتین کو یہاں پہ بھیجیں. بیکاز وی آر سٹنگ ان اسلام آباد اینڈ یو نو دا آل ایمبیسیز آر ہیئر. تو یہ اٹس اے گڈ اپرچونیٹی ٹو شو کیس دیئر پروڈکٹس کہ آپ ایک ہی انڈر ون روف یہاں پہ بیٹھ کے ایک سافٹ امیج ہم پوری دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں. ہماری بہت ساری ایمبیسیز بھی جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کر رہی ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ کہ پاکستان میں ہینڈی کرافٹ کتنا زیادہ بن رہا ہے تو وہ یہاں سے ایک اچھا میسج لے کے جائیں گے. اور ہماری جو خواتین کام کر رہی ہیں اس کی ایک یہ مارکیٹنگ پرپز بھی ہے اس کے اندر. تھینک یو. جب ہم وومن امپاورمنٹ کی تو بات کرتے ہیں لیکن اس میں اکانومی کی صورت حال ہے اس میں سب کا ویسے ہی ساتھ مل کر ارننگ کرنا بہت ضروری ہے.
फ्री पेमेंट तो हो जाएगा, स्टॉल भी रख देंगे, लेकिन अगर पूरे साल भर में भी कोई खातिन आपसे रब्ता करना चाहिए फॉलो दैट। जी जी बिल्कुल, हमारा इस्लामाबाद विमेन चैम्बर इस सिलसिले में बहुत काम कर रहा है, ख़वातीन में कारोबार के हवाले से आगाही फराहम कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अकॉर्डिंग टू कि उनकी क्या ज़रूरत है उसके मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं, ताकि इस वक्त जो बच्चियां पढ़ के यूनिवर्सिटीज़ से निकल रही हैं वो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो जॉब सीकिंग में जाएं और जॉब्स ढूंढें, बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और अपने अपने कारोबार शुरू कर सकें। और इस सिलसिले में हमारा इस्लामाबाद विमेन चैम्बर जो उनको बिज़नेस की कंसल्टेंसी, उनको बिज़नेस प्लान्स और रेगुलर बेसिस पे उनको अपनी हर एक्टिविटी में शामिल करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU साइन हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ आके शामिल होते हैं। मुजफ्फर भट्टी, मेरा सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट से जो आपका चैम्बर आपका काम कर रहा है उसमें दो चीज़ें आपने बयान किए, एक तो है मुआशी एक्टिविटी और एक है मुआशी खुद मुख्तारी। अब यहाँ पर ये एक्सपो जो आप करने जा रहे हैं उसमें एक्टिविटीज़ तो एक हो गई, लेकिन मुआशी जो खुद मुख्तारी है उस हवाले से आपकी प्लानिंग क्या है, प्लान क्या है, उस हवाले से क्या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखते हैं कि जो मौजूदा महंगाई की लहर है मुसलसल चली आ रही है कई सालों से। अब पोजीशन ये है कि छोटे इलाकों में, गली मोहल्लों में हर दूसरे घर की खवातीन ने अपनी बैठक में, अपने घर के कमरे में एक छोटी सी दुकान बना ली, परचून टाइप की, किराना टाइप की। तो ये अब तादाद से इजाफा हो रहा है, तो इस सिलसिले में इनकी आप सपोर्ट किस हद तक करेंगे? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि अलमिया हमारे पाकिस्तान में ये है कि ख़वातीन जो कारोबार तो शुरू कर लेती हैं लेकिन उसकी उनके पास नो हाउ नहीं होती, उनके पास कोई बिज़नेस प्लान नहीं होता। हमारी ख़वातीन के पास ना तो कोई उनके नाम पे कोई जेवर होता है ना पैसा होता है। इस सिलसिले में हम लोगों ने बैंक्स के साथ भी बहुत हमारी रेगुलर कोऑर्डिनेशन है कि हम उनके लिए छोटे लोन्स फराहम कर रहे हैं। एक तरफ तो हम ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए उनको तरबियती प्रोग्राम दिए जाते हैं। जब वो अपना अर्न करेंगी तो माशी खुद मुख्तारी तो खुद ही आ जाएगी। और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक घर में अगर सिर्फ एक मर्द कमा रहा है तो उसके अखराजात तो पूरे नहीं हो सकते। तो ये उसी सूरत में जो है वो मुमकिन है कि हम जैसे इदारे जो हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें और रेगुलर बेसिस पे उनको बताएं कि कारोबार करने के क्या तरीके हैं, ताकि वो जो एक दफ़ा उनके शौहर या बाप या बेटा जो उनको कारोबार करने के लिए उनको जो पैसा देते हैं उसको वो सही मानों में इस्तेमाल कर सकें और माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। मैडम, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप 3-4 लोगों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक करके एक दूर दराज इलाके से, बैकवर्ड इलाके से, इलाका है सिंध है या उधर से आप उन लोगों को यहाँ पे बुला के बड़ा खूबसूरत तरीके से कैश करते हैं और उनको उनका अवार्ड नहीं मिलता। आप तस्वीरें बनाते हैं, इतना बड़ा ये इवेंट सजाते हैं, लेकिन उनको उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या बताएं? देखें, ये आपने कैसी बात कर दी। हम जो है वो एक ऐसा इदारा नहीं है कि हमने इवेंट लगाया और बस ख़त्म हो गया। आप जो बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद विमेन चैम्बर से बात कर रहे हैं, जो पिछले 25 साल से ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ही की वजह से आज मुल्क में 25 विमेन चैम्बर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें 6 शहरों में जाकर 100 ख़वातीन को माशी तौर पे माशी के लिए उनको अपना कारोबार बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 1 डे की पूरी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की है। तो ये ऐसा नहीं कि हम बस आज किया और उसके बाद ख़त्म कर दिया। देखिए, मैं आपका आंसर इस तरीके से करता हूँ। मेरे राइट पे ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई हैं। इस वक्त फैसलाबाद से हमारी VP हैं कुरतलैन साहबा। कल हमारी परसों है इधर सरीना में SEO कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मॉडरेट है। ये थ्रू आउट पाकिस्तान 27 वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जो अंडर दी अम्ब्रेला FPCCI काम करती हैं और ये पूरे पाकिस्तान से वुमेन सेक्टर से लोग आके वहाँ पे अपने स्टॉल ये करेंगी और अपनी प्रोडक्ट जो है वो शोकेस करेंगी। तो आप ये चीज़ ना सोचें
کہ جی صرف اسلام آباد چیمبر آف وومن جو ہے وہ اس کو کیش کرتا ہے. ملک بھر سے, گلگت بلتستان سے لے کے خیبر سے لے کے کراچی تک اور اندرون سندھ جتنے بھی وومن چیمبرز ہیں وہ سب اس میں انوالو ہیں. تو لیڈیز کو موقع دینا چاہیے. وومن سیکٹر کو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, امپاور کرنا ہے. تو امپاور اسی صورت میں ہوگا نا. یہاں پہ جیسے میڈم نے بتایا کہ جی ایمبیسڈرز ہیں, ہم نے ایک میسج دینا ہوتا ہے دنیا کو کہ ہماری وومن جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے اور بھرپور جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اپنے بزنس میں. تھینک یو. میڈم آپ خواتین کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. دو تین سال پہلے کی بات ہے, جو بھی حکومت آتی خواتین کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دیں. ابھی انہوں نے دکھا بھی کہ میڈیا بھی مجھے آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے کہ بلوچستان میں صرف ایک دارالعلوم ہے, آج تک کسی چیمبر میں کسی کام کیا کہ خواتین کو تحفظ دیں گے تو آپ کچھ کریں گے. کوئٹہ بھی گئے ہیں. اس کے بعد جی میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے ٹریننگ پروگرامس کنڈکٹ کیے تھے جو کہ مختلف شہروں کے اندر تھے اور جو کہ وہاں کی خواتین کو ہم نے ٹریننگس دی تھی بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے, بزنس سیٹلمنٹ کے لیے بینکس کے ساتھ. تو اس میں ہم لوگوں نے کوئٹہ میں بھی ہم نے ٹریننگ دیا اور وہاں پہ بھی بہت سی خواتین, کم از کم میرے خیال سے 100 تو ہوں گی ڈیفینیٹلی وہاں پہ خواتین جو انہوں نے اٹینڈ کیا یہ ہمارا ٹریننگ پروگرام. اور اس میں نہ صرف ہم لوگ تھے بلکہ بینکس تھے اور بھی بہت سے ادارے تھے, ایس ای سی پی تھا, سب ادارے ہم ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے صرف یہاں سے فوٹوگرافی ہوتی ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ خواتین آ رہی ہیں اپنا پروڈکٹ لے کے تو ہم بھی یہاں پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم آڈینس کا کریں کہ یہاں پہ بہت زیادہ شرکت ہو لوگوں کی اور ان کی جو وہ پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی وہاں پہ وہ بیچ سکے اور ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو تاکہ فردر فیوچر میں بھی ان کو آرڈرس مل سکے, نہ صرف ابھی اس ایکسپو میں بلکہ بعد میں بھی ان کو آرڈرس مل سکے. تو جی یہ جو انہوں نے دارالعلوم کی بات کی تو یہ سوال تو آپ ہماری جو ایم این ایز ایم پی ایز اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے کام کریں. ہم تو معاشی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے ہر طرف ویمن چیمبرز بنوا دیے ہیں تاکہ وہاں پہ خواتین اپنی معاشی ترقی کو جو ہے وہ دیکھ سکیں, خود مختار ہو سکیں. جی میڈم آپ سے یہ آپ نے ابھی فرمایا ہے اپنی گفتگو میں کہ نیوز جو ہے وہ آنی چاہیے, خبر آنی چاہیے, ٹی وی چینل پہ آنی چاہیے, میڈیا آنی چاہیے, لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز جو 3 سے 4 دن باقی آپ کے 14 سے 15 کو آپ کو یہ ایکسپیکٹ ہوگا, اس حوالے سے کوئی آپ پبلسٹی کے طور پر کوئی واک کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف کی طرف آئیں. دیکھیں ہمارا وہ والا نہیں ہے. ہماری تو پوری ٹیم ابھی ایونٹ کے معاملات میں اس کی پریپریشنز میں بہت مصروف ہے کہ جیسے جب میں نے آپ سے کہا کہ 150 ڈسپلیز ہیں اس میں سے بہت سی خواتین اگر باہر کے شہروں سے آ رہی ہیں تو اس کی بھی لاجسٹکس بہت زیادہ ہے نا, لیکن یہ واک ابھی ذرا باہر گرمی بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے طور پہ سارے ویسے اسٹیمرز اور اس طرح کی ساری چیزیں لگا بھی دی ہیں اور آپ لوگوں سے ہم لوگوں نے آج اس لیے گفتگو کرنا چاہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ بات پتا ہو کہ ہم اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو واک ہم جب خواتین کے عالمی دن ہوتے ہیں اس حساب سے تب نکلتی ہیں, اس کے بعد کوئی ہم پیسفل واک کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ابھی تو ہم تھوڑے وہ ڈرنے والے سے بھی پریشان معاملات ہمارے چل رہے ہیں جو واک کر رہے ہیں. تو اس طرح میں اکنالج کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اتنا بڑا ایونٹ کرتے ہیں جس کا اتنا زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے, جس میں اکثر ہمیں ویسے تو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, تو ہمارے ساتھ کچھ پارٹنرز جو ہے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ایکٹیویٹی کریں. تو میرے ساتھ جیسے جیس کیش موجود ہے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کی. ہمارے ساتھ ادھر پاور پلے موجود ہیں جن کے کچھ پروجیکٹس ہیں اور وہ اتنے اچھے پروجیکٹس ہیں کہ ہم دیکھیں ہر اینگل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی خواتین کو کوئی ایسٹ بنانا ہے تو وہ کتنا کوئکلی, کتنے آرام سے, کتنے لمیٹڈ
अमाउंट में वो एसेट अपना बना सकती है। तो जैसा आपने हमारे काम के बारे में बात की कि हमने हर एंगल पे कि अगर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके क्या लवाजमात हैं, अगर उसको बिजनेस आगे लेके चलना है तो वो कैसे लेके चलेगी, फिर उसके बाद अगर उसको वैसे पर्सनली कोई एसेट्स बनाने हैं, कोई भी काम करना है, तो हमारा जो चेम्बर है वो इन सब पार्टनर्स के साथ एंगेज होता है और काम कर रहा होता है। और हमारी बिल्कुल हर वक्त की भरपूर कोशिश होती है कि जहाँ से भी हम अपनी औरतों के लिए, अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसी भी तरह की फैसिलिटेशन और कोई भी सपोर्ट मिल सके तो वो हम उनको वो अपॉर्चुनिटी उन तक पहुँचा सकें। तो ये फाइनली सुनीला जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी तंजीम है, ये FPCCI है, वुमेन चैम्बर्स हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो आपके नेट के अंदर अभी भी नहीं हैं, जो बहुत छोटे छोटे पैमाने के ऊपर काम कर रही हैं, बड़े बड़े लोग सब आपके साथ ऐड हैं। तो वो जो छोटी ख़वातीन हैं वो अगर आपको अप्रोच करना चाहती हैं, आपके नेट का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो उनको तरीक़ाकार बताएं वो कैसे आपको अप्रोच कर सकती हैं। जी बिल्कुल, हमारा इदारा जो है वो गाहे बगाहे जो है अपनी हम एक्टिविटीज़ कर, अभी जैसे अभी हमने एक्सपो किया तो इसकी जब पब्लिसिटी हुई, लोगों को पता चला, तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो हमारी मेंबर बनी हैं। और हम हर वक्त इसी कोशिश में होते हैं अपनी आवाज़ पहुँचाने के। जहाँ अगर हम देखते हैं कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम खुद चले जाते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है और वहाँ पे लोगों को जाके आगाही देते हैं और वहाँ से मेंबरशिप जनरेट करते हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जो है हमारे MOU साइन हुए, वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि वो बच्चियाँ अपनी तालीम मुकम्मल करके बिज़नेस की तरफ आएँ। और बहुत इजी है, इस्लामाबाद वुमेन चेम्बर सबकी अप्रोच में भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छा कारोबार भी अपना कर रही हैं। थैंक यू सो मच।